أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خرنت البركته بذاته ومحياه وتعبت العوالم بطيبه وذكره ورعاه. برادران الکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور اس ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا اور اس کی روزے سے، افطار سے، سحر سے، تراویح سے اس کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. تو ہمارا جو سلسلہ جاری تھا، ہم نماز کے مسائل دیکھ رہے تھے. نماز کے مسائل میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں نماز کی صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں، نماز کب درست ہو سکتی ہے. تو دو چیزیں اس میں ہیں. ایک تو پہلے ہے ہمارے پاس کہ بیرونی فرائض، بیرونی چیزیں، پھر اس کے بعد ہے اندرونی فرائض. کہ بیرونی فرائض ہم دیکھے تھے کہ بیرونی فرائض 6 ہیں. کیا ہے بیرونی فرائض 6؟ طہارت جسم ہونا چاہیے، طہارت جامہ ہونا چاہیے، طہارت مقام ہونا چاہیے، ستر عورت ہونا چاہیے، استقبال قبلہ ہونا چاہیے اور نیت ہونی چاہیے. یہ 6 چیزوں کے بارے ہم پچھلے موقع پہ ہم الحمدللہ دیکھ چکے ہیں. اب ہم کیا کریں گے، اندرونی جو فرائض ہیں، اندرونی فرائض کے بارے میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو اندرونی فرائض کتنے ہیں بلکہ بتایا تھا ہمیں، اندرونی فرائض 7 ہیں. اندرونی فرائض 7 ہیں. کیا کیا ہے 7؟ سب سے پہلے آپ کے پاس ہے تکبیر تحریمہ. سب سے پہلے کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. اس کے بعد ہے آپ کے پاس قیام. قیام کے بعد ہے خرت. خرت کے بعد ہے رکوع. رکوع کے بعد ہے سجدہ. سجدے کے بعد ہے قید آخرہ. اور اپنی مرضی سے نماز کے باہر آنے کا سلام پھیرنا. اپنی مرضی سے نماز کے باہر آنا یعنی سلام پھیرنا یا سلام کرنا، یہ السلام علیکم. یہ 7 فرائض ہیں. اب تھوڑا سا اس کی ہم تشریح دیکھ لیں گے، تھوڑا سا ڈیٹیل، ان ڈیٹیل. تکبیر تحریمہ کس کو بولیں گے؟ تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرنے کے لیے جو اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کان کی لو تک اٹھا کے، اور یہ ہماری جو ہتھیلیاں ہوتی ہیں، ہماری ہتھیلیاں قبل رخ ہونی چاہیے. ہاتھ ہماری انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے اور ہماری ہتھیلیاں قبل رخ ہونی چاہیے. یہ جو طریقہ ہے اللہ اکبر، یہ ہمارے ہاتھ کو ہم کیا کریں گے، یہاں لے کے پھر ہم ناک کے نیچے باندھ لیں گے. اور اس کے لیے کیا ہے طریقہ، یہ 3 انگلیاں ہماری یہاں رہیں گے. یہ کلائی میچ ہوگی. یہ 3 انگلیوں سے، یہ 2 انگوٹھے سے کر انگلی سے حلقہ بنا لیں گے. یہ 3 انگلیاں سامنے رکھیں گے. طریقہ اس کا یہ ہے. 3 انگلیاں یہ ساتھ رہیں گے. یہ کر انگلی اور ہماری یہ جو انگوٹھا ہے دونوں کا حلقہ بنے گا. حلقہ بنتے ہیں یہ کلائی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے ناک کے نیچے. ادھر رکھے تو آٹومیٹک ناک کے نیچے تک ہاتھ جاتا. مقتدی کے لیے جو امپورٹنٹ ہے، مقتدی کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے بھائی، مقتدی ہمیشہ امام کے اکبر را سے اپنا الف شروع کرنا. اگر امام سے پہلے اللہ اکبر بولیے تو نماز نہیں ہوتی، نماز ختم. آپ پورے 4 رکعت بھی سلام پھیر لیے بھی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی. مقتدی کی کنڈیشن کیا ہے، مقتدی کیا کرنا، امام صاحب جب اللہ اکبر بولے، را امام صاحب کا جہاں پہ آ رہا، مقتدی کا الف آنا ہوتا اللہ. یا امام صاحب ختم کرے، مقتدی وہاں سے شروع کرنا. امام صاحب جہاں پہ ختم کریں گے، مقتدی وہاں پہ شروع کرنا اور صحیح الفاظ ادا کرنا. اللہ اکبر، الفاظ کا صحیح ہونا، الفاظ آگے پیچھے نہیں ہونا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، مطلب ایسا آگے پیچھے نہیں ہونا. وہ تکبیر تحریمہ نہیں ہوگا. تکبیر تحریمہ کے اللہ اکبر بولیں گے اور کان تک ہاتھ کو لے جائیں گے، ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں گے اور ہم رکعت کو باندھ لیں گے. اور مقتدی کیا کرے گا بعد میں، یعنی امام صاحب کے را سے اپنا الف شروع کرے گا. اس طرح پہلے ہمارا جو رکن ہے وہ یعنی پہلا جو فرض ہے وہ فرض ہمارا ادا ہوا. اس کے بعد ہے دوسرا فرض ہمارا قیام. قیام کے معنی ٹھہرنا. قیام کے معنی ٹھہرنا یعنی سوائے نفل نماز کے تمام نمازوں میں قیام فرض ہے. سوائے نفل نماز کے تمام نمازوں میں فرض ہے ٹھہرنا. لیکن کوئی عذر ہے یعنی بیمار ہے، ٹھہر نہیں سکتے، مجبور ہے، ان کے لیے بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن سوائے نفل نماز کے تمام کی تمام نمازیں ہم کو ٹھہر کے
پڑھنا چاہیے. قیام کھڑا ہونا فرض ہے. اور اچھا، اور ایک بہت امپورٹنٹ بات میں بتانا بھول گیا تکبیر تحریمہ کے بارے میں. اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے تکبیر تحریمہ میں، امام صاحب جماعت بنا لے کے رکوع میں جاتے رہتے، بہت سارے لوگ آ کے پیچھے اللہ اکبر بول کے رکوع میں آ جاتے. اگر ایسی حالت کنڈیشن ہے، کنڈیشن کیا ہے کہ آپ کا جو تکبیر تحریمہ ہے وہ قیام کی حالت میں ہونا، اللہ اکبر بول کے آپ پھر رکوع میں جائیں گے. اکثر لوگ کیا ہوتے اللہ اکبر بول کے رکوع میں چلے جاتے، یعنی اکبر بولے تک آپ رکوع میں چلے گئے تو پھر آپ کا تکبیر تحریمہ نہیں ہوا، آپ کی نماز نہیں ہوئی. اور نماز کی جوائن کرنے کا، نماز میں شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ اطمینان میں رہنا. ہم جب وضو کر کے بھاگ کے آتے تو ہماری دھڑکن بڑی بھی رہتی، تیز رہتی ہماری دھڑکن نارمل ہونا. اس کے بعد ہم جماعت ایک رکعت چھٹی کوئی بات نہیں، دوسری رکعت میں ہم شامل ہو جائیں گے، لیکن اطمینان کے ساتھ شامل ہونا نماز میں، بھاگم بھاگ کر کے نہیں آنا. اکثر لوگ کیا کہتے ہیں بالکل بھاگ کے تیزی سے نماز ایک رکعت بچانے کی، اس میں پانی ٹپکتے رہتا، وضو برابر نہیں ہوتا، پھر وہ رکوع میں جاتے رہتے، کیا چلے جاتے ہوگا رکوع میں، نماز نہیں ہوئی. آپ 4 رکعتیں اگر پڑھ لیے تو ہماری نماز اس میں، ہم نماز میں شامل نہیں ہوئے. اس وجہ سے کیا کرنا، تکبیر تحریمہ بولنے کے بعد قیام کی حالت ہم کو آنا، قیام کی حالت ہم کو ملنا ضروری ہے. اگر نہیں ملے، ہم قیام کی حالت ہم کو نہیں ملی تو سمجھنا کہ ہماری نماز نہیں ہوئی. قیام لمحے کا بھی ہو سکتا، قیام لمحے کا بھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے. تو قیام کا کتنا ہے بھائی آپ کے پاس، اس کی مقدار کتنی ہے؟ قیام بمقدار ایک آیت کے فرض ہے اور بقدر سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت کے واجب ہے، اس سے زیادہ سنت اور مستحب ہے. یعنی قیام مطلب چھوٹے 2 الفاظ ادا کر سکنا، ہم کم از کم ایک چھوٹی آیت پڑھ سکنا، اتنی دیر کم از کم ٹھہرنا، اتنی دیر کم از کم نماز میں نا رکعت باندھنے کے بعد اتنی دیر کم از کم چھوٹی آیت الحمدللہ کم از کم اتنا بولی تھی، کم از کم ہمارے پاس جگہ ہونا. 2 مرکب الفاظ سے جو لفظ بنتا کم از کم اتنا ہمارے پاس، اتنا ٹائم قیام میں ہمارے کو لازم ہے. لیکن سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی ضم سورہ پڑھنے کے لیے واجب ہے. کہیں فرض کے اوپر ادا کر کے چلے گئے تو واجب کا، ترک واجب کا گناہ ہم پہ آتا. اس لیے کیا کرنا، سورہ فاتحہ میں ہم واجبات میں دیکھیں گے اس کو، لیکن اتنا فرض ہے بول کے چھوڑنا نہیں. فرض میں تو اتنا ہی نماز ادا ہو جاتی، لیکن ترک واجب کا گناہ آتا. نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ادا ہو رہی ہے ہماری کیونکہ فرض آ جا رہا. قیام ہم بالکل الحمدللہ بولی تھی گیا پہ ہم ٹھہر رہے ہیں. کتنی دیر بولا ہمیں، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت کے واجب ہے اور اس سے زیادہ سنت اور مستحب ہے. لیکن جو شخص قیام پہ قادر نہیں ہے، جیسے ابھی بتایا میں، یعنی مجبور ہے، بیمار ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ نماز بیٹھ کے پڑھے، ان کے لیے قیام لازم نہیں ہے، قیام ان کے لیے فرض نہیں ہے. تو 2 شرطیں ہوئی ہماری. سب سے پہلے تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہاں سے شروع کرنا وہ بتا رہا ہوں میں. اس کے ساتھ ساتھ مقتدی جو ہے تیزی میں نہیں کرنا، آرام سے جوائن کرنا. اور جب جماعت میں آ گئے ہم یا تنہا پڑھ رہے ہم تو دونوں کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ کم از کم قیام کی ہماری جو حالت ہوگی، ہمارے قیام کی حالت سے کم از کم ایک چھوٹی سورت، چھوٹی آیت، مرکب 2 الفاظ ہے جو بن سکتی ہے، کم از کم اتنی آیت پڑھنے کے اتنا فرض ہے. لیکن ایک سورہ فاتحہ، ایک چھوٹا ضم سورہ پڑھنا واجب ہے. اس کے ساتھ بڑا سورہ پڑھے یا اور زیادہ پڑھے تو سنت اور مستحب ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. اب تیسری جو رکن ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے خرت. تیسرا کیا ہے؟ خرت. یعنی سب سے پہلے تکبیر تحریمہ مان لیا، قیام میں ٹھہر گئے، قیام میں ٹھہر کے کیا کرنا؟ خرت کرنا. قیام میں ٹھہر کے کیا کرنا؟ خرت کرنا. کیا خرت کرنا بھائی؟ خرت یعنی نماز میں قرآن شریف کی ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ فرض ہے. یہ یعنی ایک چھوٹی آیت، ایک آیت کا پڑھنا اس میں فرض ہے. خرت اسی شخص پر فرض ہے جو اس پر قادر ہو. خرت فرض نمازوں کے صرف 2 رکعتوں میں فرض ہے. فرض نمازوں کی صرف 2 رکعتوں میں فرض ہے، خواہ پہلی ہو یا پچھلی. اور وتر، سنت، نفل تمام نمازوں کی 100 رکعتوں میں فرض ہے. یعنی فرض نماز میں ہم کیا کرتے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے، پہلے 2 رکعت میں ضم سورہ پڑھتے، اس کے بعد کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے. لیکن یہ فرض کیا ہے ہمارے پاس؟ 2 رکعتوں میں فرض ہے. لیکن سنت میں، نفل میں، واجب میں تمام 4 رکعتوں میں فرض ہے. خیرت کرنا لازم ہے. خیرت کس کو بولے ہم؟ فرض میں کیا رہا؟ ایک چھوٹی آیت پڑھنا کم از کم. لیکن واجب میں ہمارے کو سورہ فاتحہ ضم سورہ ہے.
واجب میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور ضم میں سورہ ہے. البتہ جو امام کے پیچھے ہے، جو امام کے پیچھے ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ امام کی جو قرأت ہے وہ عین مقتدیوں کی قرأت ہے. امام کے پیچھے اگر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں تو ہم کو قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضم سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں وہ امام صاحب کے ہم تابع ہیں، تو امام صاحب کی جو قرأت ہے وہ ہمارے لیے قرأت ہے. امام صاحب کی جو قرأت ہے وہ ہمارے لیے قرأت ہے، ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام کی جو قرأت ہے وہ عین مقتدیوں کی قرأت ہے. ہمارے کو پڑھنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. مقتدی امام کے پیچھے کسی نماز میں بھی قرأت نہ کرے بلکہ خاموش کھڑے رہیں. مقتدی امام کے پیچھے قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم البتہ آپ اکیلے تنہا پڑھ لے رہے ہیں، آپ انڈیویجول پڑھ لے رہے ہیں نماز، آپ تنہائی میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں آپ، تو نماز کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ جو قرأت ہے وہ قرأت آپ کو بھی کرنی ہے. امام کے پیچھے تو کوئی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تیسرا رکن ہوا. اب چوتھا رکن ہمارا جو ہے وہ ہے رکوع. چوتھا رکن کون سا ہے؟ رکوع. رکوع یعنی ہر رکعت کے بعد ایک دفعہ اسی قدر جھکنا فرض ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور بیٹھ کر رکوع کرنے میں پیشانی گھٹنوں کے مقابل آ جائے. بیٹھ کے پڑھ لیں. اگر ٹھہر کے کریں تو یہ ہمارے انگلیاں جو ہوتی ہیں یہ گھٹنوں کو پکڑ لینا اور ہماری پیٹھ اور سر ایک ساتھ ہو جانا، ایک لیول میں آ جانا. اٹھنا ہم جھکنا، جھک کے ہم کیا کرنا؟ آگے بڑھ جانا. اور کسی کی پیٹھ میں اگر کیا بولنا چاہیے اس کو، جھکی ہوئی کبڑا جس کو بولتے ہیں عام طور پہ، ایسا اب انہوں نہیں کر سکتے، آلریڈی جھکے ہوئے تو ان کو مسئلہ ہے. لیکن عام طور پہ عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ مکمل طور پہ جھکنا. مکمل طور پہ جھکنا، اپنے انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا، اپنے انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا. پیٹھ ہمارے یہ ہوتی ہے بالکل سیدھی ہو جانا. یہ کنڈیشن ہمارے رکوع کے لیے ہے. اور اس میں کتنی دیر ٹھہرنا بھائی؟ کم از کم ایک مرتبہ ہم سبحان ربی العظیم کہہ سکنا، اتنی دیر کا وقفہ ہونا. کم از کم ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ فرض ہے. 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے، سنت ہے. لیکن ایک مرتبہ تو لازم ہے. اگر نہیں پڑھے تو رکوع نہیں ہوتا، نہیں پڑھے تو پھر ہمارا رکوع ادا نہیں ہوتا. ایک مرتبہ کم از کم سبحان ربی العظیم پڑھنا لازمی ہے. بالکل آخری وقت میں نماز کے لیے آ گئے ہم تو کم از کم ایک مرتبہ پڑھے بھی تو ہماری فرض ادا ہو رہا. لیکن سنت کام کو نقصان ہوتا. یہ رکوع کی کنڈیشن ہوئی. رکوع کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم کو واپس ٹھہرنا ہے. عام طور پہ کیا ہوتا؟ اس کو کیا بولیں گے؟ خوما. کیا بولیں گے اس کو؟ خوما. یعنی رکوع میں جانے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے آپ ٹھہرنا. ٹھہرنے کے بعد آپ کو کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے کا گیپ ہونا. اٹھتے سیدھے میں نہیں جانا. اکثر لوگ برابر اٹھتے بھی نہیں، سیدھے میں نکل جاتے. اور امام کی اللہ اکبر سے اپنی الف شروع ہونا، را سے الف شروع ہونا. ہر رکن میں امام کے ساتھ نہیں چلنا. امام کا جہاں پہ را اللہ اکبر، را سے ہمارے کو اپنا الف شروع ہونا. امام کا جہاں پہ را ہے وہاں پہ اپنا الف شروع ہونا. خوما میں کم از کم. اور کیا بولیں گے؟ سمی اللہ لمن حمدہ. مقتدی کیا بولا؟ ربنا لک الحمد. اگر ہم اکیلے پڑھ لے رہے ہیں تو دونوں بھی ہم بولنا، سمی اللہ لمن حمدہ بھی ہم بولنا، ربنا لک الحمد بھی ہم ہی بولنا ہے. دونوں بولنے کے بعد اتنی دیر میں ایک مرتبہ ادا ہو گیا ہو، ہم واپس بھی سجدے میں جا سکتے ہیں. اس کے بعد کا جو رکن ہے 5واں رکن ہمارا کیا ہے؟ سجدہ. 5واں رکن کیا ہمارا؟ سجدہ. سجدہ یعنی زمین کو سر پر رکھنا فرض ہے. زمین پر سر کو رکھنا فرض ہے، یہ سجدہ ہے. اس طرح کے پیشانی، گھٹنا، پاؤں کی کوئی سی انگلی زمین پر لگی رہے. ایک انگلی بھی لگی تو سجدہ فرض ہے. یعنی اکثر لوگ ہمارے سے پیرا اٹھا لیتے، پیرا اٹھا لیا تو سجدہ نہیں ہوا. ایک انگلی کم از کم لگی ہوئی رہنا، کم از کم زمین سے گھٹنا تو فرض ہے. ٹوٹل 7 چیزیں ہم کو زمین پہ لگنا ہے. ٹوٹل ہم کو کتنی چیزیں لگنا ہے؟ 7 چیزیں زمین پہ لگنا ہم کو لازم ہے. اگر ہم اسی پہ اکتفا کریں گے تو پھر ہمارے لیے وہ سجدہ بالکل واجبات اور سنتیں ترک کرنے کا ہم کو عذاب ہوگا، اس کا نقصان ہوگا. اس لیے 7 چیزیں کیا کیا ہے ہمارے پاس؟ یعنی ہمارے دونوں ہاتھ ہم کو زمین پہ لگنے ہیں، اور دونوں ہاتھ سجدے میں کہاں ہونے چاہیے؟ ہمارے کان کے ساتھ ہونے چاہیے. ہم یہ اکثر یہ کونیوں کو اندر کر لیتے، کونیوں کو ایسے اندر نہیں کرنا، کونیاں برابر رہنا مرد آدمی کے لیے. اور سجدے میں کم از کم ایک چھوٹا بکری کا بچہ نیچے سے جا سکتا ہے، اتنا گیپ ہونا بولتے. لیکن اتنا گیپ نہیں بھی آ رہا ہائٹ وائٹ کے حساب سے، کم از کم کوئی بات نہیں، بلی کا بچہ بھی جا رہا تو ٹھیک ہے. لیکن سجدہ برابر ہونا، یہ جو ہاتھ ہے ہمارے کان کے ساتھ ہونا
ہمارے دونوں یہ جو پیر ہیں، یہ پیر بالکل انگلیاں پورے زمین کو لگے ہوئے رہنا، دونوں پیر، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، ناک اور پیشانی، ناک اور پیشانی، ناک پیشانی کو ایک کاؤنٹ کریں، یعنی 2 پیر، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 6 ہو گئے، ایک طرف 7 ہو گئے. یہ 7 چیزیں کم از کم زمین پہ ہمارے لگنا چاہیے. اور ایک مرتبہ ہم تسبیح کہنا فرض ہے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ کہنا ہمارے لیے سنت ہے، مستحب ہے، آگے بڑھ کے کر سکتے ہیں. اور ایک سجدے کے بعد اٹھ گئے ہم، جلسہ، پھر سجدے میں جا رہے ہیں، تو ایک تسبیح بولنے کے اتنا گیپ ہونا، یوں تیزی سے جو کر لیا اگر تو سجدہ نہیں ہوا. اور دونوں سجدے بھی فرض ہیں، ایک سجدہ نہیں، دونوں سجدے فرض ہیں. اگر کوئی ایک سجدہ کر کے نماز کے باہر آ گیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، نماز اس کو لوٹانا ہے، نماز اس کو لوٹانا ہے. اور دونوں سجدوں کے درمیان میں جو فرق ہے، جو گیپ ہے، وہ گیپ کم از کم ایک تسبیح بولنے کے اتنا اس کو گیپ ہونا لازم ہے. اور ہماری جو ناک ہے، ناک پہ ٹکنا جو ہے، یہ ناک کی نوک نہیں، یہ ہڈی پہ وزن آنا، یہ پیشانی پہ، یہ ہڈی پہ وزن آنا ہے ہمارے پاس. اور جو ترتیب ہے اس کی، وہ ترتیب کے اپوزٹ میں جانا. ہم کیسے جانے میں؟ سجدے میں ناک پہلے لگائیں گے، زمین یہ پیشانی لگائیں گے، اٹھتے وقت پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر گھٹنا اٹھائیں گے. جاتے وقت کیا کریں گے؟ پہلے گھٹنا رہے گا، پھر ہاتھ رہے گا. پیر تو پہلے سے لگے ہوئے ہمارے پاس، پہلے ایسے ہو جائیں گے، پہلے گھٹنا لگے گا، پھر ہاتھ لگیں گے، پھر ہماری ناک لگے گی، پھر پیشانی لگے گی. اٹھتے وقت اس کا ریورس آرڈر چلے گا، اٹھتے وقت اس کا ریورس آرڈر چلے گا. ریورس آرڈر کیا ہے؟ پہلے پیشانی اٹھے گی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر ہمارے گھٹنے اٹھیں گے. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ ہمارے سجدے ہونے کے بعد یہ ہمارا 5واں رکن ختم ہوا. پہلا رکن کیا تھا ہمارا؟ تکبیر تحریمہ. دوسرا رکن کیا ہے؟ قیام. تیسرا رکن کیا ہے؟ قرات. چوتھا رکن کیا ہے؟ رکوع. 5واں رکن کیا ہے؟ سجدہ. اب 6واں رکن جو ہے ہمارا وہ ہے قاعدہ آخرہ، آخری قاعدہ، قاعدہ آخرہ. یعنی قاعدہ آخرہ نماز کی آخری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنا فرض ہے. کتنی دیر بیٹھنا فرض ہے بھائی؟ اتنی دیر جتنی دیر میں آپ التحیات پڑھ سکتے ہیں، یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھ سکتے ہیں، اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے. اس سے زیادہ بیٹھنا فرض نہیں ہے، واجب ہے، سنت ہے. ہم آگے پھر اس میں کنڈیشن میں دیکھیں گے، لیکن التحیات پڑھنا فرض ہے. اتنا دیر ہم حالت قاعدے میں بیٹھنا ہمارے لیے فرض ہے. اس کے بعد 7واں جو رکن ہے ہمارا، وہ کیا رکن بھائی؟ اپنی نماز یہ پوری ہونے کے بعد اپنی مرضی سے نماز کے باہر آ جانا. کیسے بولنا؟ السلام علیکم، یہ فرض ہے. اس کے بعد ہم نماز کے باہر آ جا سکتے ہیں، یا پھر قبلے سے پھر جانا، بات کرنا وغیرہ، نماز ہماری ہو جاتی ہے. لیکن واجب طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے ہم نماز کے باہر آنا. یہ فرائض سے کیا تھی؟ یہ فرائض، فرض جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یا کچھ چھوٹ گیا تو نماز لوٹانا ہے. اب ہمارے پاس اور ایک ہے اس کے بعد واجبات. نماز میں کیا واجب ہے؟ نماز میں کیا واجب ہے؟ اس میں 12 واجبات ہیں. 12 واجبات ہیں. 12 واجبات وہ تو نماز عیدین وغیرہ بھی اس کے اندر آ جا رہی. ہمارے لیے جو امپورٹنٹ واجب ہے وہ دیکھیے، سب سے پہلے ہمارے پاس قرات جو کر رہے ہیں ہم، قرات میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اس کے ساتھ ضم سورہ پڑھنا بھی واجب ہے. ضم سورہ پڑھنا بھی واجب ہے. اس کے ساتھ تعین قرات اور در اولین. تعین قرات در اولین بولے تو اچھا، ہم اس کو تفصیل سے دیکھ لیں گے، نام پڑھ لیں گے پہلے. اس کے بعد ہے رعایت ترتیب، اس کے بعد ہے تعدیل ارکان، اس کے بعد ہے قاعدہ اولا، اس کے بعد ہے تشہد، اس کے بعد ہے قرات جہری، قرات سری، لفظ سلام در آخر نماز، قنوت، وتر، تکبیرات عیدین. ہم اس کو تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے. سب سے پہلا ہمارا جو واجب ہے، واجب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کیا ہمارے پاس واجب ہے. سورہ فاتحہ کا فرض نمازوں کی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی 100 رکعتوں میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. سورہ فاتحہ فرض نماز کی 2 رکعتوں میں، فرض نماز کی 2 رکعتوں میں واجب ہے. باقی کی نمازوں میں پورے اس میں ہمارے لیے، جیسے ہم اس فرض میں دیکھے تھے قرات، فرض نماز میں اس میں ہمارے 2 رکعتوں میں فرض ہے، 2 رکعت میں. باقی کے پورے نمازوں میں سنت ہو، نفل ہو، واجب ہو، پورے میں فرض نہیں ہے، فرض ہے. ٹھیک ہے. اب واجب بھی کیا ہے آپ کے پاس؟ پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے فرض نماز کے.
سنتوں میں، نوافل میں، واجبات میں پورے رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھنا ہمارے لیے واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا دوسری سورت سے پہلے بھی پڑھنا واجب ہے۔ پہلے الحمدللہ رب العالمین لازم، پہلے ہم انا اعطینہ پڑھ لیں گے، پھر الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھ سکتے۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی ضم سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو بجائے سورہ فاتحہ کے اس ایک آیت پڑھ لینا کافی ہے کہ فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن ترک واجب کی وجہ سے ایسی نماز کو وقت گزرنے کے بعد دوہرا لینا چاہیے۔ اگر عصر کی نماز میں بالکل آخری وقت میں نماز شروع کریں ہم الحمدللہ رب العالمین بول کے ہم رکوع میں چلے جانا، فرض ہمارا ادا ہو رہا۔ فرض کی کنڈیشن پہلے بولے، کیا ہے فرض کی کنڈیشن؟ خیرت میں چھوٹی مرکب والی ایک آیت پڑھنا فرض ہے۔ واجب سورہ فاتحہ پورا پڑھنا واجب ہے، لیکن پورا پڑھے تک ہم کو نماز کا ٹائم ختم ہونے کا خطرہ ہے، نماز کا ٹائم ختم ہونے کا خطرہ ہے، تو ہم خالی الحمدللہ رب العالمین بول کے بھی ہم رکوع میں جا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم بول کے ہم واپس اٹھ سکتے ہیں، ایک ہی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بول کے ہم سجدے سے باہر آ سکتے ہیں۔ یہ فرائض سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وقت گزرنے کے بعد آرام سے پھر اس کا اعادہ کر لینا۔ اعادہ وہ تو پھر کیا بولنا چاہیے، قضا، ایک مرتبہ ادا کر لینا۔ سورہ فاتحہ کا حفظ کرنا ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ سب کو یاد رہنا سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ سب کے لیے لازم ہے۔ کوئی نماز میں ہم کو سورہ فاتحہ چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ اس کے بعد کا جو دوسرا ہمارے پاس جو واجب ہے وہ ہے ضم سورہ۔ ضم سورہ بھی واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کسی دوسری سورت کا پڑھنا فرض نماز کی 2 رکعتوں میں اور باقی نماز کی سب رکعتوں میں واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ سے قبل دوسری سورت پڑھیں گے تو واجب ادا نہ ہوگا، جیسے ابھی بات آئی۔ سورہ فاتحہ کیا ہے کہ بعد ضم سورہ کیا ہے؟ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے، اس کے بعد نہیں، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ لیکن سنت کی نماز ہم 4 سنت پڑھ رہے، 2 سنت پڑھ رہے، واجب پڑھ رہے، اس کے 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا، پھر ہم ضم سورہ بھی ہم کو پڑھنا لازم ہے۔ ضم سورہ کیا ہے بھائی؟ آپ کے پاس کوئی چھوٹی سورہ، وہ سورت کم سے کم 3 آیتوں کی ہونی چاہیے، جیسے سورہ کوثر، یا پھر کسی ایک بڑی سورت سے 3 چھوٹی آیتیں پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ایک بڑی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر 2 اوسط آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں پڑھتے اکثر، لا اکراہ فی الدین، 2 آیتیں ہیں وہ، لیکن چھوٹی آیتوں کے برابر، چھوٹی 2 آیت بھی پڑھ لیے ہم تو چھوٹی 3 آیتوں سے بڑے سے ہو، ایسی بڑی ایک آیت ہے تو ایک ہی آیت پڑھ سکتے ہیں ہم، ایک آیت بڑی آیت ایک پڑھتے ہیں ہم، کون سی ہے وہ؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، ایک ہی آیت ہے وہ، لیکن بڑی آیت ہے ہم ایک ہی آیت پڑھ سکتے ہو۔ چھوٹی آیت ہے تو 3 پڑھنا، اوسط درجے کی آیتیں ہیں تو 2 آیتیں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں ضم سورہ کی شکل میں۔ یہ بھی ایک کنڈیشن ہے، بہت بڑی سورت ہے سورہ بقرہ ہے وغیرہ تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ ضم سورہ کے بارے میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس قرأت در اولین، یعنی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں قرأت کے لیے معین کرنا واجب ہے، اگر دوسری، تیسری، چوتھی رکعتوں میں قرأت کی جائے تو واجب ادا نہ ہوگا۔ یعنی ضم سورہ جو پڑھے ہم پہلے دوسری سورت میں پڑھنا رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں نہیں، پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں ہی ہم کو پڑھنا ہے، تیسری چوتھی رکعت میں ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ترتیب برقرار رکھنا ہے، ترتیب بھی ہم کو برقرار رکھنا ہے۔ اب رعایت ترتیب کیا ہے؟ رعایت ترتیب جو رکن کے ہر رکعت میں مقرر ہے، یعنی سجدہ ایک ہی ہے مقرر، رکوع بھی ایک ہی ہے ہمارے پاس، قیام بھی ایک ہی ہے، اس میں وتر واجب ہے، یعنی پہلے سجدے کے ساتھ دوسرا سجدہ بھی کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص سجدہ چھوڑ دے، دوسرا سجدہ چھوڑ دے اور آخری رکعت میں اس کی قضا کر لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن واجب ترک ہو جائے گا۔ ایک سجدہ ہوتا تو نہیں، سب الحمدللہ 2 ہی سجدے کرتے، اتفاق سے کبھی ہو گیا، یاد آ گیا ایک سجدہ چھوٹ گیا میرے سے، تو آخر میں بھی ہم ایک سجدہ زائد کر لیں تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اگر نمازی مسبوق ہے تو اس پر رکعتوں میں یہی ترتیب واجب ہے، مثلا 4 رکعت میں سے اس کی آخری 1 رکعت ملی ہو تو وہ کھڑا ہو کر اول قرأت والے 2 گانا کو ادا کرے گا، پھر قرأت والی رکعت کو۔ اب یہ مسبوق کس کو بولتے ہیں وہ سمجھ جائیے آپ لوگ۔ مسبوق بولے تو جس کی سابقہ آیتیں چھوٹ گئی ہیں، یعنی امام صاحب کے پاس 4 رکعت والی ظہر کی نماز میں گئے ہم، امام صاحب کیا کرے، تیسری رکعت چل رہی امام صاحب کی، ہم تیسری رکعت میں جوائن ہو گئے، ہم تیسری رکعت میں جوائن ہو گئے تو تیسری چوتھی ہم پڑھ لیے، ہمارے چھوٹے کون سے؟ پہلی دوسری، تو پہلی دوسری دہرانا ہم، تو پہلی دوسری میں قرأت ہے ہمارے کو، تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا، ضم سورہ بھی پڑھنا۔ اب اگر فرض کیجئے
ہم دوسری رکعت میں جوائن کریں، ہم دوسری رکعت میں جوائن کریں تو دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت ہم کو مل گئی، ایک رکعت ہماری چھٹی ہوئی تھی، وہ ایک رکعت ہم کیا کریں گے؟ پھر قرات کے ساتھ جوائن کریں گے۔ اگر فرض کیجیے ہم کو چوتھی رکعت میں جوائن کریں، ہم چوتھی رکعت میں ہم جوائن کریں تو چوتھی رکعت میں جوائن کرے تو ایک رکعت ہماری ادا ہو گئی، اس کے بعد ہم ٹھہریں گے تو ہم کیا کرنا؟ سب سے پہلے قرات والی آیتوں کو، رکعتوں کو پڑھنا، اور ایک ہماری جو رکعت ہو گئی، رکعت ہونے کے بعد ہم قاعدہ کرنا، کیونکہ ٹوٹل میں دو رکعت ہو گئے ہمارے، دو رکعت کے بعد قاعدہ ہے، پھر تیسری رکعت ٹھہریں گے، تیسری رکعت ٹھہریں گے لیکن ہماری فوت ہونے والی دوسری رکعت ہے وہ، تو اس میں بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھنا، ضم سورہ پڑھنا، پھر ہم تو چوتھی رکعت پڑھے گی، اس میں ہم کو ضم سورہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کو مسبوق بولتے ہیں، اس کی سابقہ رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، اس کے لیے بھی یہ ترتیب لازم ہے، ترتیب آگے پیچھے ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ اور تعدیل ارکان یعنی رکوع و سجود میں اتنی دیر ٹھہرنا واجب ہے جس میں ایک تسبیح سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکیں۔ خوما اور جلسہ بھی واجب ہے، یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا، دونوں سجدوں کے درمیان پوری طرح بیٹھ جانا، اتنی دیر کے ایک مرتبہ تسبیح کہہ سکیں، جیسا ابھی بات آئی تھی، اتنی دیر ٹھہرنا، تیزی نہیں کرنا، جلدی جلدی کریں گے، نماز میں جلدی نہیں ہے، سب سے بڑا چور نماز کا چور بولتے، نماز کی جو چوری ہوتی جلدی جلدی 2 منٹ میں 2 ڈچے مارے نکل گئے بول کے، ڈچے مارنے کا سے نہیں آنا ہے نماز کے سے، صرف سکون سے آرام سے ہم کو پڑھانا ہے، کوئی جلدی نہیں کرنا ہے، سکون سے پڑھ سکتے، کوئی فکر نہیں، آرام سے۔ اس کا قاعدہ اولا بھی واجب ہے، قاعدہ اولا بولے تو 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ کر رہے ہیں، 2 رکعت کے بعد ہم جو قاعدہ کریں وہ قاعدہ اولا بھی واجب ہے۔ اور قاعدہ اولا میں کتنی دیر بیٹھنا؟ صرف التحیات پڑھے اتنی دیر بیٹھنا، التحیات کے بعد دعائیں ہم درود ابراہیم شروع کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد بولے تک اگر آ گئے تو سجدے سے ہو جاتا، اس سے پہلے اٹھ جانا، اس سے پہلے ہم اٹھ جانا، اگر نہیں اٹھے تو پھر ہمارے لیے سجدے سے لازم ہو جائے گا۔ تشہد میں کیا ہے؟ تشہد کیا؟ ہر قاعدے میں ایک دفعہ تشہد یعنی التحیات کا پڑھنا واجب ہے، اگر ایک سے زائد مرتبہ تشہد پڑھ لی جائے تو تکرار واجب ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آئے گا، یعنی ڈبل پڑھ لیے، ڈبل نہیں پڑھتے کوئی بھی عام طور پہ، ایسے چھوڑنے کی فکر میں رہتے، ڈبل کہاں ہوتا، تو التحیات پڑھیں گے، التحیات پڑھنے کے بعد وہ التحیات بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب قرات جہری بولے تو آواز سے پڑھنا، امام کو فجر کی دونوں، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، جمعہ میں، عیدین میں، تراویح اور رمضان کی وتر میں بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور منفرد کو اختیار ہے، پرسوں جو سوال کرے تھے آپ، آواز سے پڑھنا نہیں پڑھنا، منفرد کو اختیار ہے، مرضی، اکیلے پڑھنے والے کو اختیار ہے، چاہے تو جہری پڑھے چاہے تو سری پڑھے، اختیار بول تو اکیلا نماز پڑھنے والا، ہم اکیلے پڑھ لے رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے تو ہم کو اختیار ہے کہ ہم چاہے تو جہری کریں چاہے تو ہم سری کریں۔ فجر، مغرب، عشاء میں بلند آواز سے پڑھے، خواہ آہستہ پڑھ لے، لیکن اگر ان نمازوں کی قضا دن میں پڑھے تو آہستہ آہستہ قرات کر لے۔ فجر کی نماز 10 بجے ہم قضا کر رہے ہیں تو جب قرات نہیں کرنا، عشاء کی نماز ہم دوپہر میں پڑھ رہے ہیں، کل کی عشاء چھوڑ کے بیچ پڑھ لیتا ہوں میں بول کے، تو قرات جہری نہیں کرنا، سری کرنا۔ ہاں عشاء کی نماز عشاء کے ٹائم میں پڑھ رہے ہیں، کل کی عشاء پر ہم قضا کر رہے ہیں تو ہم کو اختیار ہے کہ چاہے تو ہم جہری پڑھیں چاہے تو ہم سری پڑھیں۔ مسبوق کو اپنی گئی ہوئی نماز کی جہری رکعتوں میں اختیار ہے کہ خواہ بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، یعنی مضبوط، جیسے ابھی بات آئی ہماری سابقہ فجر کی ہماری ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، ہم کو قرات کرنا ہے تو ہم چاہے تو جہری بھی کر سکتے چاہے تو سری بھی کر سکتے، لیکن سری کر لینا کیونکہ جماعت میں رہتے، مسجد میں رہتے، امام صاحب کے ساتھ رہتے، دوسروں کو ڈسٹرب ہوتا، سری کرنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر منفرد جہری نماز کو آہستہ پڑھا ہو اور اسلام میں کوئی شخص اس کے آ کر ابتدا میں نماز پڑھ لے تو اس کے لیے اب سورہ فاتحہ پڑھنا جہری لازم ہو جاتا۔ یعنی میں اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، عربستان میں یہ باہر بہت زیادہ سسٹم ہے، کوئی ایک نماز پڑھا تو پیچھے آ کے کیا کرتا ہوں سے ہاتھ لگا دیتا، ہاتھ لگاتی مطلب کہ میں آپ کی جماعت میں آ گیا، اب جماعت میں آ گیا میں تو اگر مغرب پڑھ لے تو ہم فوراً ہلو پڑھتے پڑھتے ہم آواز میں آ جانا، جہری نماز میں آ جانا، جماعت بن گئی تو، اگر جماعت نہیں بنی تو پھر ہم سیریز پڑھ لیں گے، اگر جب پیچھے والا آ کے اشارہ کر دیا، باہر عربستان میں بہت زیادہ نظام ہے یہ، ایک آدمی نماز پڑھتے تھا فوراً آتے ہاتھ لگاتے، 1 سے 2 2 سے 4 10 20 کیسی بڑی لائن بن جاتی ہے، اکثر جماعت بڑی جماعت بن جاتی، تو جماعت اگر وہ فجر کی ہے یا مغرب کی ہے یا عشاء کی ہے تو پھر ہماری قرات جہری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد قرات سری کیا ہے بھائی؟ یعنی آہستہ آواز میں، امام اور منفرد دونوں کو ظہر اور عصر کی کل رکعتوں میں، مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی تیسری اور چوتھی 2 آخری رکعتوں میں آہستہ آہستہ پڑھنا واجب ہے۔
معلوم ہے سب کو یہ بات ہے الحمدللہ، یہ واجب ہے۔ مگر جو نفل نمازیں دن کو پڑھی جائیں ان میں بھی آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ آہستہ پڑھنے کی حد یہ ہے کہ اپنی آواز آپ سن لے، اور اس کے بعد جو ہے لفظ سلام در آخر نماز، یعنی نماز ختم کرنے کے لیے، نماز کے باہر آنے کے لیے کیا ہے، نماز کو لفظ السلام کہہ کر ختم کرنا واجب ہے، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا سنت ہے۔ السلام علیکم بولے بھی تو نماز کے باہر آتے تھے، نماز ادا ہو گئی، واجب بھی ادا ہو گیا، لیکن سنت ترک ہو رہی۔ سنت کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا ہم ادا کر کے نماز پھیریں گے۔ یہ واجبات ہیں۔ پھر اور ایک واجب کیا ہے؟ قنوت وتر، یعنی اللہم انا نستعینک کا جو ہم پڑھتے ہیں نماز وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، نماز عشاء میں جو پڑھتے ہیں، اور تکبیر قنوت بھی واجب ہے۔ تکبیر قنوت بولے تو پرسوں جو ہم بولے تھے سورہ قل اللہ کے ہم کیا رکوع میں چلے گئے تھے، رکوع میں نہیں جا کے ہم کیا کہتے ہیں اللہ اکبر تکبیر بولتے، وہ بھی واجب ہے، اور دعائے قنوت بھی واجب ہے۔ واجب الوتر، نماز ہم جو پڑھیں وتر کی نماز جو پڑھیں وتر کی نماز میں وہ بھی واجب ہے، اور تکبیر بھی واجب ہے۔ بغیر تکبیر کے بھی ہم قنوت نہیں پڑھ سکتے، اگر چھوٹ گیا تو ترک واجب کے لیے ہم کو سجدے سے لازم ہے۔ اس کے بعد تکبیرات عیدین، جو عیدین میں جو ایکسٹرا 3 تکبیر 6 تکبیر ہیں، وہ تکبیر بھی واجب میں آتے ہیں۔ یہ نماز کے اندرونی فرائض بھی ہوئے اور واجبات ہوئے۔ اب چونکہ آدھا گھنٹہ ہو گیا، انشاءاللہ پھر کل وقت ملاتا ہوں، اس کی سنتیں انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے، تو پورا آ جاتا ہے ہمارے۔ واجبات بھی آ گئے، ہم کو سمجھ میں آ گیا نا واجب کس کو بولیں گے، واجبات کیا کیا ہے، اس کو یاد رکھ لینا، یاد رکھ لے تو ہم کو پھر انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ نماز ہماری برابر ہوگی، نماز ہماری سکون سے ہونا، تو ہم کو معلوم ہے نا کیا سنت ہے، کیا واجب ہے، کیا فرض ہے۔ فرض اگر چھوٹ رہا تو نماز لوٹانا ہے، واجب اگر چھوٹ رہا تو سجدے سے وہ لازم ہے۔ یہ یاد رکھنا، تو کچھ چھوٹ گیا کیا، فرض چھوٹا یا واجب چھوٹا، وہ حساب سے۔ ثنا نہیں، آپ ثنا نہیں پڑھ کے بھی کر سکتے۔ نہیں، کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ بالکل جیسے امام صاحب قریب اس میں ہیں کیا رکوع کے